سب کا بنانے والا اللہ ہے، سب کو دینے والا اللہ ہے، سب پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، جو نہیں چاہتا ہو نہیں سکتا۔ یہ پہلا لا الہ الا اللہ کا سبق ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے مرد عورت ملتے ہیں تو نسل پیدا ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں ذہن بناتا ہے کہ تیرا اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ پاکیزہ لڑکی مریم ہے، ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے اور کوئی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا ہے، اور ایک دم بند کمرے میں ایک خوبصورت جوان آ جاتا ہے اور وہ ڈر کر کہتی ہیں کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ کون ہے تو؟ کہاں سے آ گیا؟ دروازہ بند، تالا لگا ہوا ہے، سیڑھی نیچے اتاری جا چکی، تو کون ہے؟ کہا انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے میری، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کا رب آپ کو بیٹا دینے لگا ہے۔ مجھے اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، توبہ توبہ توبہ، مجھے ایسے کیا، اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میری شادی نہیں ہوئی، میں گناہ نہیں کر سکتی۔ بیٹا پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ حلال میرا ہوا نہیں، حرام میں کر نہیں سکتی، تو اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، کیسے ہوگا بیٹا؟ شادی ہوئی نہیں، گناہ ہو نہیں سکتا۔ تو قال كذلك، کہ ایسے ہی ہو جائے گا، قال ربك هو علي هين، آپ کے رب نے کہہ دیا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں، یوں کر دوں گا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، اور تیرے رب کی نشانی ہوگا، وَرَحْمَةً مِنَّا، تیرے رب کی رحمت ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، وہ ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ اب پیچھے تو کوئی راستہ نہیں اور پیچھے بھاگنے کی کوئی جگہ کوئی نہیں، تو وہ ایسے سہم کے کھڑے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اور یہاں سے پکڑا کرتے کو، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے کرتے کو پکڑ کر دور سے یہاں سے پھونک مارے۔ یہ پھونک کا بچے سے کیا تعلق ہے؟ یہ پھونک پڑی اور ایک دم حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، 9 مہینے کا بچہ تیار۔ کیسے ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ، جو اللہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، اس لیے ہو گیا۔ اسی وقت درد اٹھا جو حاملہ عورت کو اٹھتا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، دوڑ لگائی اور جا کر ایک درختوں کا جھنڈ تھا، اس میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ نہ شادی نہ گناہ، دونوں کام نہیں، مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، ایک فرشتے نے دور سے پھونک ماری۔ اس پھونک میں کیا تھا؟ جو 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں، بلاؤ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں کو یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ کہیں گے نہیں ہو سکتا، اللہ کہتا ہوتا ہے، میں نے کر کے دکھایا ہے۔ جبریل پھر آ گئے، یہ تنا تھا کھجور کا، اوپر سے کٹا ہوا خشک، کہنے گے یوں پر مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا، تو کہنے لگے اس سے حضرت مریم سے فرمانے لگے کہ کلی وشربی وقرری عینا، چل مزید کھا پی، پانی ہے، چشمہ ہے، نہا دھو، صاف ہو، بچے کو نہلا، اور یہ حزی الیک بجذع النخلہ، یہ ذرا ہلاؤ، اس کو کھجور کو ہلاؤ۔ ان کا اس میں کیا ہے؟ کہ ہلاؤ تو صحیح۔ انہیں ایسے سے ہلایا تو اس کے اوپر سے تازہ کھجوریں نیچے گرنے لگی، ٹپ 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 ٹپ۔ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ کہا یہ وہیں سے آئیں جس نے تجھے بچہ دیا ہے۔ جو بغیر درخت کی شاخوں کے پھل دے سکتا ہے، وہی تمہیں بغیر شادی کے بچہ دے سکتا ہے۔ چل کھجور کھا، پانی پی، بچے کو نہلا، خود اپنے آپ کو صاف کر، اور جا تو بازار شہر جا۔ اب لوگ آئیں گے، کہیں گے یہ کیا کیا؟ تو ان سے پھر تم نے کیا کہنا ہے؟ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تم نے کہنا ہے میرا روزہ ہے، یوں
یہ اشارہ ہوتا تھا روزہ. دیکھو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل ہم پہ کتنا کرم کیا. پہلی امت کا روزہ کیا تھا؟ بولنا بھی نہیں. وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. یہ امت جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نہیں تو کسی دکاندار کا روزہ تو سلامت رہ ہی نہیں سکتا, کسی وکیل کا روزہ سلامت رہ ہی نہیں سکتا. وکیل دکاندار کیا کہوں, میرا سارا معاشرہ ہی جھوٹ میں ڈوب گیا. میں کسی ایک طبقے کو کیا گلا دوں. یہاں تو تمہن تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم. یہاں تو روئیں روئیں میں زخم ہیں, میں پھمبا کہاں رکھوں, دوا کہاں لگاؤں, کس درد کا شکوہ کروں, کس درد کو بھلاؤں. تو پورا دیس میرا جھوٹ اور نفرت اور دھوکے بازی کی بھٹی میں آگ میں جل رہا ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, بچہ اٹھایا ہوا گود میں اور شہر میں آ گئے. مجمع اکٹھا ہوگا, یا مریم لقد جیت شیئا فریا. دیکھنا وہ تانے میں شدت کیسے پیدا کر دیں. پہلے نام یا مریم, ارے مریم یہ کیا منہ کالا کیا. اب دوسرا تانا بھائی کی طرف سے, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, یعنی تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے, یہ تو نے کیا کیا. تیسرا تانا ما کان ابوک امرأ سوء, تیرا تو باپ ایسا نہیں تھا. چوتھا تانا وما کانت امک بغیہ, تیری ماں بھی بہت نیک تھی, تو نے یہ کیا کیا. زبان کس طرح چھیل کے رکھ دیتی ہے, قرآن کہیں کہیں اس کی نشاندہی کرتا ہے. یہ تانا دینے کے انداز قرآن نے سکھائے نہیں بتائے ہیں کہ ہم بچ سکیں. سکھایا غلطی سے نکل گیا تمہارا تو. یہ ٹیپوں کا نظام ایسا خطرناک ہے, غلطی سے بھی جملہ نکل جائے, لو جی دیکھو مولانا نے کیا کہہ دی. سچی بات ہے, اتنا زوال ہے, میں حیران ہوتا ہوں. میری بات ہوتی آگے پیچھے سے کاٹ کے میرے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوتے اور خود عاشق رسول بنے بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں, اتنا فریب فراڈ اتنا تو دجال بھی نہیں کرے گا جتنا یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. مجھے رونا آتا ہے کہ میری قوم کس قدر زوال کا شکار ہو چکی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتوں میں سے بات یاد آ گئی. قریش کہنے لگے تو ایرانی ہے, ہم قریشی ہیں. اور سلمان وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت, سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں, حالانکہ ایرانی تھے. اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی امرنی ان احب اربعۃ من اصحابی وانہ اخبرنی انہ یحبہم وعلی منہم وعلی منہم وعلی منہم. آپ کی برکت سے حدیث بھی یاد آ گئی. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب میں آپ کے 4 ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں, آپ بھی ان سے پیار کریں. اور علی ان میں سے ہے, اور علی ان میں سے ہے, اور علی ان میں سے ہے. 3 دفعہ یہ دہرایا کہ اے میرے محبوب میں آپ کے 4 ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں, لہٰذا آپ بھی ان سے پیار کریں. اور علی ان میں سے ہے, اور علی ان میں سے ہے, اور علی ان میں سے ہے. علی, ابو ذر, سلمان, مقداد رضی اللہ تعالی عنہ. سلمان فارسی کو تانا ٹھوکا, کتھو آ گیا, ایران نہیں ہے, قریشی. وہ کہنے لگے نہیں میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں, میں تو خلقت من نطفۃ نتنہ نجسہ, میں تو ایک ناپاک پانی سے بنا ہوں. ثم اعود جیفۃ منتنہ, پھر مرنے کے بعد میرا جسم بدبودار ایک میت بن جائے گا. ثم اقوم لرب العالمین, پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. فإن ثقلت موازینی فأنا کریم وإن خفت موازینی فأنا لعیم. پھر اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو میں عزت دار ہوں, تم جو مرضی کہو مجھے پرواہ نہیں. اور اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں تو میں ذلیل و خوار ہوں, پھر جو بھی کہتے ہو اس سے زیادہ کا حقدار ہوں. یہی کچھ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا
کہ ایک آدمی نے ان کو گالیاں نکالی، چپ کر کے سنتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، یہ سنتے رہے۔ جب وہ اپنا زور لا کے تھک بیٹھا، بھئی ہوں سٹاک مک گیا، ان کے تھوکا ڈنگا لی، فرمانے لگے بیٹا میرے سامنے ایک گھاٹی آ رہی ہے، میرے سامنے گھاٹی آ رہی ہے، اگر میں پار کر گیا تو تیری گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر میں گر گیا تو جو تو نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار۔ تو میں نے یہ دونوں باتیں اپنے پلے باندھ لی، لہٰذا میں کبھی جواب نہیں دیا کرتا ہوں۔ بہتان ہے بہتان، میں جواب نہیں دیتا ہوں۔ اگر میرے نیکیوں کے پلڑے وزنی ہو گئے تو پھر مجھے اس سارے بکواسات کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر گھٹ گئے اللہ نہ کرے تو پھر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو پھر مجھے لوگوں کی گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر میں گر گیا تو جتنا کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں۔ سہاگن وہ ہے جسے پیا چاہ لے، کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب قرار دے، پسندیدہ وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کر لے۔ لوگ تو معیار نہیں، لوگ تو معیار نہیں ہیں۔ ایک میٹرک کی کہانی یاد آ گئی، انگریزی کی 2 کتابیں ہوتی تھی، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ اس چھوٹی کتاب میں چھوٹی چھوٹی کہانی ہوتی تھی، تو اس کی ساری تصویریں میرے سامنے آ گئیں کہ باپ بیٹا جا رہے تھے، باپ گدھے پہ سوار تھا، بیٹا ساتھ چل رہا تھا، تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسا ظالم باپ ہے، معصوم بچے کو چلائے گا خود اوپر بیٹھا ہوا۔ انہوں نے کہا پتر تو اتے آ جا، میں ہیٹھاں لے جانا۔ اس نے بیٹے کو بٹھایا، خود چل پڑا۔ آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، دیکھو یہ کیسا نافرمان بیٹا ہے، بیٹا اوپر بیٹھا ہے، باپ پیدل چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابا ہوں کہ آپ دونوں چڑھ جانے ہیں، تو دونوں چڑھ گئے۔ آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں، بیچارے کمزور سے گدھے پر 2 چڑھے ہوئے ہیں۔ کہا ابا ہوں کہ پتر آپ نہ لے دے، پیدل ہی ٹرنے ہیں۔ دونوں پیدل چل پڑے۔ آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسے پاگل ہیں، سواری ہاتھ میں اور پیدل چل رہے ہیں۔ کہا ابا ہوں کہ پتر چوہنے تو چاہتے دو میں چاہنا، دونوں نے گدھا اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ یہ سارا تصویر کے ساتھ وہ کہانی تھی جو میں نے 69 میں میٹرک کیا تھا، تو مجھے وہ ساری یاد آ گئی، ایسے لمحہ و لمحہ۔ تو آخری تصویر تھی، باپ بیٹے نے گدھے کو اٹھایا ہوا تھا اور جا رہے تھے۔ اس لیے لوگوں گالیاں دیں، کان بند رکھو، برا بھلا کہیں کان بند رکھو، ورنہ تمہیں گدھے سر پہ اٹھانے پڑیں۔ اور اپنے عیب ڈھونڈتے رہو، اوروں کی خوبیاں دیکھتے رہو، اپنے عیب ڈھونڈتے رہو، اوروں کی خوبیاں ڈھونڈتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزت دے گا کہ ایک دن یہ گالیاں دینے والے ذلیل و خوار ہوں گے اور صبر کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ تو قرآن ایک ذہن دیتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان واقعات سے اس کو مدلل کرتا ہے۔ اب یا مریم، یہ پہلا تیر چلا ہے، یعنی تو تو زکریا علیہ السلام کے اس میں تھی، بھانجی تھی اور اس کی تحویل میں تھی، تیرے ساتھ تو نے یہ کیوں کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ماں کا تانا دیا، بھائی کا تانا دیا، باپ کا تانا دیا، اپنی ذات کا تانا دیا، آگے انہوں نے یوں کیا فاشارت الیہ، اور غصے میں آگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ ارے مریم، گناہ کیا تھا تو کوئی اچھے طریقے سے چھپاتی، یہ کیا کہہ رہی بچے سے بات کرو؟ اور تو ہم سے کہتے میری شادی ہو گئی ہے تو ہم سارے مان جاتے، کہتی بچے سے بات کرو، کبھی بچے بھی بولے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اس مائک سے زیادہ بھرپور آواز عیسیٰ علیہ السلام کی گونجی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تقریر آئی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، نماز لے کر آیا ہوں، ماں کی خدمت لے کر آیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ ہماری پہلی بنیاد۔ بچوں، ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے مسائل حل ہیں، وہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
پھر اللہ دوسری ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر میں دروازہ کھول دوں تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ وما یمسک، اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعد، تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ دوسری طرح اللہ تعالیٰ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر میں مصیبت ڈال دوں خیر نہیں آئے گی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں بھلائی لے آؤں تو مصیبت نہیں آ سکتی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑو اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، صرف اللہ سے مانگو۔